بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا: وَأَهْوَى النُّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، اور نعمان یہ بات کہتے ہوئے اپنی انگلیوں کو کانوں کی طرف اٹھایا، اپنی انگلیوں کو کانوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی مقصود یہ تھا کہ میں نے ان کانوں سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا ہے۔ ان الحلال بین، بے شک حلال واضح ہے، وان الحرام بین، اور بے شک حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، ان دونوں کے درمیان شبہات ہیں، ان دونوں کے درمیان شبہات ہیں، مشتبہات ہیں، ان دونوں کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان، ایک طرف حلال واضح ہے، ایک طرف حرام واضح ہے۔ حلال اور حرام کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو مشتبہات ہیں، لا يعلمهن كثير من الناس، لوگوں کی اکثریت انہیں نہیں جانتی، اکثر لوگ ان سے ناواقف ہیں۔ ان سے مشتبہات سے، جو حلال اور حرام کے درمیان شبہات ہیں، مشتبہات ہیں، ان کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، بس جو شخص شبہات سے بچ گیا، ان مشتبہات سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کو بھی اور اپنی عزت کو بھی بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو شخص شبہات میں پڑ گیا، ان شبہات میں گر گیا، یعنی ان شبہات کا شکار ہو گیا، وقع فی الحرام، وہ حرام میں پڑ گیا، حرام میں گر گیا۔ مطلب جو شخص ان شبہات میں پڑ گیا وہ
حقیقت میں حرام میں پڑ گیا. كالراعي يرعى حول الحمى، اس چرواہے کی طرح، اس چرواہے کی طرح جو کسی کی مخصوص چراگاہ کے ارد گرد مویشی چراتا ہے. کالراعی، اس چرواہے کی طرح، یرعی حول الحمى، کسی مخصوص چراگاہ کے اطراف اپنی بکریاں چراتا ہے. یوشک ان یقع فیہ، ممکن ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے. یعنی بکریاں اس کے اطراف چرا رہا ہے تو اس بات کا بھی یعنی پوری طرح اندیشہ ہے کہ اس کی بکریاں اس میں بھی داخل ہو جائیں گی، اس مخصوص چراگاہ میں. تو ممکن ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائے. الا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا، خبردار، الا، خبردار، ہوشیار، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. ان لکل ملک حما، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے. الا وان حما اللہ محارمہ، خبردار، اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہے. اور اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء، اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں. الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار، ہوشیار، جسم میں ایک ٹکڑا ہے. ان فی الجسد مضغۃ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے. جب وہ درست ہو جائے تو سارا جسم درست ہو جاتا ہے. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ بگڑ جائے یا جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہے. وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ الا وہی القلب، خبردار، ہوشیار، وہ دل ہے. وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ وہ دل ہے. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. اس کی تشریح آج ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ باب الزہد والورع آپ کی پہلی حدیث ہے. پہلی حدیث ہم نے پڑھی. باب کا نام ہے باب الزہد والورع. زہد کے معنی کیا ہے؟ زہد کا مطلب ہوتا ہے دنیا سے بے رغبتی. زہد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا سے کوئی آدمی بے رغبت ہو جائے، دنیا میں اس کا ذرا سا بھی دل نہ لگے.
تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ زاہد کہتے ہیں، اس آدمی کو زاہد کہا جاتا ہے. یعنی یہ آدمی دنیا سے رغبت نہیں رکھتا. تو زہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبتی. اور ورع کے معنی کیا ہے؟ ورع کا مطلب ہے پرہیزگاری. ورع کا مطلب ہے پرہیزگاری. پرہیزگاری مطلب تقوی. تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری کا نام ہے نا. متقی آدمی جس کو کہتے ہیں، پرہیزگار آدمی. باب الزہد والورع، دنیا سے بے رغبتی اور پرہیزگاری، یا پھر دنیا سے بے رغبتی اور تقوی کا باب. یعنی اس باب میں جو بھی احادیث لائی جائیں گی وہ اسی سے متعلق، یعنی زہد اور ورع سے متعلق ہوں گی. اب حدیث میں دیکھتے ہیں. حدیث سب سے پہلے تو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بارے میں ہم لکھیں گے. حضرت نعمان بن بشیر، ان کا نام نعمان بن بشیر جیسا کہ حدیث میں ہے، اور ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ. ابو عبداللہ. اور ان کی نسبت ہے انصاری. انصاری. انصار یعنی مدینہ کے صحابہ کو کہتے ہیں نا انصار. انصار صحابہ جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی تھی، اسی سے انصاری ہیں یہ. اور خزرجی. خزرجی بھی ہے. خزرجی یعنی دو قبیلے تھے نا مدینہ کے صحابہ میں، اوس اور خزرج. تو یہ خزرج سے تعلق رکھنے والے تھے. تو بہرحال ان کا نام ہوگا ابو عبداللہ. ابو عبداللہ النعمان بن بشیر الانصاری الخزرجی المدنی. جی لکھیں آپ لوگ. صحابی کا نام ابو عبداللہ نعمان بن بشیر الانصاری الخزرجی المدنی. یہ شام میں رہے، دمشق میں رہے، اور اسی طرح عراق اور کوفہ میں بھی رہے. یعنی زندگی انہوں نے یہاں یہاں بسر کی. شام کے علاقے میں، دمشق میں، اور اسی طرح عراق میں اور کوفہ میں، یہ سب جگہوں پہ. اور ان کا انتقال کہاں ہوا؟ بعض نے کہا ان کا انتقال حمص میں ہوا. حمص، حامیم صاد، حمص. یہ ایک جگہ کا نام ہے یہ بھی. حمص میں ہوا. اور بعض نے کہا دمشق میں ہوا. دمشق. بہرحال جی، ان کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ الولادہ. تاریخ الولادہ کے بارے میں ان کے تین طرح کے اقوال ہیں.
بعض علماء نے کہا کہ پہلی ہجری کو آپ پیدا ہو، پہلی ہجری، ہجری مطلب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے ہجرت کر کے، جب سے تاریخ گنی جاتی ہے نا ہجری کی، تو پہلی ہجری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اسی سال آپ کی پیدائش ہوئی۔ اور بعض نے کہا کہ پہلی ہجری نہیں، دوسری ہجری، یہ پہلے سال نہیں بلکہ دوسرے سال پیدا ہو۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 8 سال پہلے آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ کس ہجری میں ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال؟ جی بولیے۔ 11 ہجری۔ جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے 8 سال پہلے پیدا ہوئے پیارا۔ 8 سال پہلے مطلب کتنے ہوں گے؟ 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ مطلب 3 ہجری۔ جی، 3 ہجری۔ بعض علماء نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال پہلے۔ بہرحال یہ سارے اقوال ہیں، لیکن زیادہ صحیح اور زیادہ راجح جو بات ہے وہ ہے ہجرت کے پہلے سال، ہجرت کے پہلے سال جو ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اور وفات کب ہوئی آپ کی، آپ کا انتقال کب ہوا؟ آپ کا انتقال اس میں بھی اختلاف ہے۔ بعض علماء نے کہا 60 ہجری کو، 60، 60، اور بعض نے 64 کہا، اور بعض نے 65، بعض نے 66۔ 60، 64، 65، 66 انتقال کے معاملے میں یہ 4 اقوال ہیں۔ جی، اور آپ بھی جو ہے صحابی ہیں، اور آپ کے والد صاحب بھی صحابی ہیں۔ اور حدیث کی تمام مشہور تر کتابوں میں آپ کی حدیث ہمیں ملتی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثیں روایت کرنے کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی حدیثیں روایت کی ہیں۔ یعنی آپ کے اساتذہ میں حدیثیں روایت کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ اور آپ سے حدیثیں روایت کرنے والوں میں یعنی آپ کے شاگردوں میں جنہوں نے آپ سے حدیثیں روایت کی، ان میں بھی 2 نام آتے ہیں مشہور۔ ایک تو آپ کے غلام ہیں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کے ہی غلام، ان کا نام تھا حبیب بن سالم، حبیب بن سالم الانصاری، وہ بھی انصاری تھے۔ جی، تو یہ آپ کے شاگردوں میں ایک ہے حبیب بن سالم جو کہ آپ کے غلام ہی تھے۔ ایک مشہور نام جو آتا ہے وہ امام شعبی کا آتا ہے، شعبی،
تین عین بایا، بہت مشہور جو ہے محدث ہے امام شعبی رحمہ اللہ. تو یہ دو جو ہیں آپ کے شاگردوں میں ان دونوں کا نام آتا ہے. جی. بہرحال یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما کے متعلق چھوٹی سی تفصیل آپ کو بتائی گئی. اس کے بعد حدیث دیکھیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعمان بن بشیر حدیث روایت کر رہے ہیں اور روایت کرتے وقت اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یعنی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث جو میں بتانے جا رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حدیث میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صاف صاف کھلے الفاظ میں سنی ہے. حدیثیں روایت کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں محدثین کے، اور جو راوی ہوتے ہیں حدیث روایت کرنے والے روات، ان کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے جس کو مصطلح کی زبان میں مسلسل کہا جاتا ہے. مسلسل، مسلسل یعنی جو سلسلہ وار چلی آتی. تو حدیث انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، روایت کرتے وقت کیسے روایت کی کہ میرے کانوں کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس کانوں سے میں نے سنی. تو پھر اس کے بعد ان سے جو راوی نے روایت کی، پھر اس راوی سے جس راوی نے روایت کی، اسی طرح سے ہم تک جو حدیث چلتی ہوئی یہاں تک آئی، بالکل وہی الفاظ کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے. یعنی کہ یہ لفظ موجود ہے وہاں پر کہ انہوں نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کیا. جی. تو ہمارے لیے یعنی ہم یہ چیز سنیں گے تو ہمارے لیے اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے. یعنی جس وقت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جن لوگوں کو یہ حدیث سنا رہے تھے ان کو ایسے کر کے بتائے تو ان کے لیے وہ زیادہ فائدہ ہوا اور ان کے لیے بہت اہم بات تھی وہ. لیکن اس کے بعد والوں کے لیے وہ ضروری نہیں تھا. لیکن اس میں محدثین کی امانت، محدثین کی دیانت داری اور ان کا حدیث کو کس طرح سے محفوظ کرنا، اس کے ایک ایک لفظ کو نوٹ کرنا، اس چیز کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی. جو بھی چیز انہوں نے صحابہ سے، تابعین، طب تابعین سے جو بھی چیزیں ان کو ملی اس کو ہو بہو ویسے ہی انہوں نے نقل کیا. جی. تو یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہوئی. اور اس چیز سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے وقت لوگوں کو متوجہ کرتے ہوئے، آگاہ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ یہ میری ایک بھی بات اس میں نہیں ہے، ایک لفظ بھی اس میں میرا نہیں ہے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لہٰذا تم لوگ غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. جی. تو یہ حدیث اتنی اہم ہے، یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ علماء کرام نے حدیث یعنی دین اسلام کا، پورے دین کا مکمل جو دین ہے ہمارا، اس دین اسلام کا دار و مدار، پورے دین کا دار و مدار چار حدیثوں پر بتلایا ہے. اس میں سے ایک حدیث یہ ہے. تو گویا کہ یہ دین کا ثلث یا ربع حصہ ہے، دین کا ون تھرڈ یا ون فورتھ آپ کہہ لیجیے.
حصہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اتنی اہم حدیث ہے یہ۔ جیسا کہ آ، ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کا جو پورا خلاصہ ہے، قرآن مجید کا پورا دار و مدار، پورا ایک طرح کا نچوڑ کہہ لیجیے، قرآن کا نچوڑ آپ بتائیں تو سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کا نچوڑ ہے، قرآن مجید کی بنیاد ہے، ام القرآن جسے کہا گیا۔ تو ویسے ہی احادیث کا نچوڑ، احادیث کا نچوڑ اور دین اسلام کی پوری بنیاد، مکمل دین کا دار و مدار جو ہے وہ چار حدیثوں پر ہے، جن میں سے ایک یہ حدیث ہے کہ اس کو امام ابو داؤد نے بھی ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں، سنن ابی داؤد میں، اور جو ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے، امام نووی رحمہ اللہ نے، اور دیگر ائمہ محدثین نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ان چار حدیثوں پر دین کا دار و مدار ہے۔ تو اس حساب سے یہ حدیث اور بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ جی، تو دیکھتے ہیں حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، یعنی کچھ شبہات ہیں ان دونوں کے درمیان۔ مشتبہات ہم لوگ لکھے تھے الفاظ معنوں میں۔ جی، اس کا مطلب کیا ہے؟ مشتبہات کا مطلب ایسے امور، یعنی ایسی چیزیں جن کی حلت و حرمت غیر واضح ہو، یعنی پوری طرح یہ چیز واضح نہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے۔ کیا ہے یہ چیز، حلال ہے یا حرام، اس کے بارے میں پوری طرح ہمارے سامنے واضح نہیں ہے۔ جی، ایک چیز تو ہے صاف صاف آپ کے سامنے حلال ہے یہ چیز، اور ایک چیز ہے صاف صاف آپ کے سامنے یہ ہے حرام چیز، اور ایک چیز ایسی ہے جس کے بارے میں آپ کو یہ نہیں معلوم کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو وہ چیز کیا ہو گئی؟ مشتبہ، کیا کہیں گے اس کو؟ مشتبہ کہیں گے، مشتبہ، وہ مشتبہات میں سے ہے، یعنی کنفیوژن ہے اس میں کنفرمیشن نہیں ہے کہ یا یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جی، ایک تو اس کا معنی یہ بتایا گیا، علماء اکرام نے ایک یہ معنی اس کا بتلایا کہ کوئی چیز میں حلال اور حرام ہونے کا پوری طرح واضح ثبوت نہ ہو، اس کو مشتبہات کہتے ہیں۔ ایک اور چیز علماء نے ذکر کی کہ مشتبہات سے مراد وہ چیز ہے جس کے دلائل میں تعارض ہو، دلائل میں تعارض ہو۔ تعارض مطلب دلیل ہوتی ہے نا، بعض دلیلیں ایسی ہوتی ہے قرآن اور حدیث کی، اس میں سمجھ نہیں آتا، کیونکہ بعض جگہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنا ہے، اور بعض جگہ حدیث میں ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو گویا کہ دونوں یعنی تعارض کے طور پر اپوزٹ دلیلیں ہمارے پاس ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ایسا کرو، اور ایک حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا مت کرو۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی، جیسا کہ ایک حدیث ہے، لا عدوى ولا طیرة ولا حامة ولا سفرة، یعنی لا عدوى، کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی، کوئی بیماری ایک سے دوسرے کی طرف منتقل نہیں ہوتی، ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی، یہ ایک حدیث ہے۔ اور ایک طرف حدیث ہے، فر من المجزوم فرارك من الاسد، کہ مجزوم یعنی کوڑ کی بیماری، کوڑ کی بیماری جسے کہتے ہیں، کوڑ کا مریض جو ہو
اس سے تم ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ شیر اگر آ جائے تو انسان اس سے ڈر کر کیسے بھاگتا ہے، تو ویسے تم کوڑ کے مریض سے بھاگو، یعنی اس سے دور رہو، وہ لگ سکتی ہے بیماری، اس طرح کا معنی۔ تو گویا ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کوئی بیماری جو ہے سو ایک دوسرے کو نہیں لگتی، تو ایک حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ کوڑ کے بیماری سے اس سے دور رہو۔ تو بہرحال ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی، ایسی بہت ساری حدیث ہیں قرآن اور حدیث میں جن میں گویا بظاہری طور پر تعارض نظر آتا ہے۔ تعارض اسے کہتے ہیں جو ہے ایک بات اس میں ایک کہی جا رہی ہے، دوسری بات اس کے مقابل اپوزٹ کہی جا رہی ہے، تو اس طرح کا تعارض۔ بعض علماء نے مشتبہات کا معنی یہ کہا، مشتبہات یعنی ایسی چیزوں کو کہتے ہیں جس میں دلائل میں تعارض ہو، قرآن حدیث کے دلائل میں تعارض ہو، اس کو مشتبہات کہتے ہیں۔ بہرحال تو مشتبہات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ اور استبرأ لدینہ وعرضہ کے معنی ہم لوگ پڑھے ابھی کہ اس نے اپنے دین میں برات حاصل کر لی، یعنی دین بچا لیا اور محفوظ کر لیا آپ کا۔ یعنی جو شخص شبہات میں پڑ گیا، ایک تو حلال واضح ہے، دوسرا حرام واضح ہے، اور مشتبہات واضح نہیں ہے، تو مشتبہات کو اگر کوئی شخص چھوڑ دے، یعنی کوئی چیز اس کے سامنے مشتبہ ہو اور وہ اس کو چھوڑ دے، وہ کہے کہ بھائی یہ چیز میرے سامنے پوری طرح واضح نہیں ہے، میں یہ چیز نہیں کھا سکتا یا اس چیز پر میں عمل نہیں کر سکتا، اس طرح تو وہ چھوڑ دیا اگر اس چیز کو، تو اس کا دین محفوظ رہ جائے گا، اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ لیکن اگر وہ کر لیا یہ چیز، جیسا کہ آگے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، کوئی آدمی شبہات میں پڑ گیا، شبہات کی چیزوں کو کر لیا، یعنی کہ چلو واضح تو نہیں ہے نا کہ یہ حرام ہی ہے، اس طرح کی کوئی واضح تو نہیں ہے نا کہ یہ حرام ہی ہے، تو کر لیتے ہیں، کر لینے میں کیا حرج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص شبہات میں پڑے گا وہ ضرور ایک نہ ایک دن حرام کام میں پڑے گا، کیونکہ شبہات ایسی چیزیں ہی وہ ہوتی ہیں جو حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔ آج معاشرے میں دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں جب کہا جائے، لوگوں سے جب کہا جائے کہ یہ چیز مشتبہ ہے، ایسے نہ کریے، تو کیا کہتے ہو کہ بھائی حرام ہے کیا، یہ کچھ واضح طور پر حرام ہے تو بتائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام بولے کیا، اس طرح ہے تو بتائیے، ایسے کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ بہانا چاہتے ہیں اس چیز کو کرنے کا۔ تو ایسے لوگوں کو یہ چیز یاد رکھنا چاہیے کہ جو چیز پوری طرح واضح نہ ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، پھر بھی اس سے بچ جانا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے، ورنہ ایک دن ضرور ایسا آئے گا کہ اس دن جو ہے آپ حرام میں ضرور پڑیں گے۔ اب اس چیز کو، اس بات کو واضح کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا، ایک مثال دے کر پیارے نبی نے مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھایا ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، یعنی ہم نے یہ حدیث میں پڑھا کہ حلال حرام واضح ہے، جی،
حلال حرام، حلال تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही حلال थी। کھانا بھی حلال ہے، روٹی بھی حلال ہے، دودھ ہے آپ کے سامنے حلال ہے، اور حرام بھی حرام چیزیں کیا کیا واضح ہے؟ حرام تو شراب حرام ہے، سب لوگ جانتے ہیں۔ سور، سور کا گوشت حرام ہے، خنزیر کا گوشت سب کے سامنے واضح ہے۔ زنا، زنا کرنا یہ بھی حرام ہے، پوری طرح سب کے سامنے واضح ہے۔ چوری کرنا یہ بھی حرام ہے۔ تو حلال اور حرام یہ ساری چیزیں واضح ہے پوری طور سے، ان کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں جن کی حلت اور حرمت میں شبہ ہے، یا جن کے متعلق دونوں طرح کے دلائل ہمیں ملتے ہیں۔ جی، تو اپنے دین اور عزت کی حفاظت کے لیے ان سے بچنا ہی بہتر ہے۔ یہ جو مشتبہات چیزیں ہیں ان سے بچنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جو ان میں پڑ جائے گا وہ عین ممکن ہے کہ وہ آہستہ آہستہ حرام کاموں میں بھی مبتلا ہو جائے گا، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہاں پر۔ تو شبہ والی چیز کی مثال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ راستے میں گری پڑی کھجور دیکھی تو فرمایا تو میں اسے اٹھا کر کھا لیتا۔ مرتبہ راستے میں چلتے چلتے آپ کو کھجور نظر آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے اندیشہ نہ ہوتا، یعنی ڈاؤٹ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی بھی ہو سکتی ہے تو میں اس کو اٹھا کر کھا لیتا تھا۔ کیا پتا چلا اس سے؟ یہ پہلی بات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے گھرانے والوں پر کی کوئی چیز کھانا حرام ہے، تو پیارے نبی کے اوپر حرام ہے وہ چیز۔ اب یہاں پر جو کھجور آپ کو راستے میں ملی ہے گری پڑی، تو وہ کھجور صدقے کی ہے یا صدقے کی نہیں ہے، یہ کنفرم نہیں ہے۔ اگر صدقے کی نہیں ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال ہے، اگر صدقے کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرام ہے۔ تو اب یہاں پر واضح نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ چیز حلال ہے یا حرام ہے مکمل طور سے، لیکن ڈاؤٹ ہے، شبہ ہے کہ ہو سکتی ہے، صدقے کی ہو بھی سکتی ہے۔ تو صرف اس ڈاؤٹ کی وجہ سے، اس شبہ کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو نہیں لیا اور نہیں کہا کھایا، اور کہا کہ اگر مجھے اس بات کا ڈاؤٹ نہ ہوتا کہ یہ صدقے کی ہو سکتی ہے تب میں اٹھا کر کھا لیتا تھا۔ تو کیا پتا چلا ہمیں کہ جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہوتی ہیں اس سے بچنا، اس کو چھوڑ دینا، اس سے دور رہنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں اس بات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا کہ ایک باؤنڈری ہے، ایک باؤنڈری ہے، ایک چراگاہ ہے جہاں پر بادشاہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ باؤنڈری گھیری ہوئی ہے چھوٹی سی، اس کے اطراف، اور اس کے اندر جو ہے صرف بادشاہ کی بکریاں چرتی ہے، اور اگر کوئی دوسرا آدمی وہاں پر اپنی بکریاں لے کر آئے گا تو اس کو سخت سزا دی جائے گی، اس کی سخت کارروائی کی جائے گی۔ تو ایک آدمی اس کے اندر تو لے کر نہیں جا رہا ہے اپنی بکریاں، لیکن اس باؤنڈری کے اطراف، اس باؤنڈری کے ارد گرد جو ہے اپنی بکریاں چرا رہا ہے۔ تو آپ لوگ بتائیے کہ کیا بکری جو ہے اپنی اس باؤنڈری کا خیال رکھے گی؟ وہ تو بکری ہے، جانور ہے، اس کو کیا معلوم کہ بادشاہ کی باؤنڈری کیا ہوتی ہے، دوسروں کی باؤنڈری کیا ہوتی ہے؟ اس کو کھانے سے مطلب ہے نا، اس کو یعنی گھاس سے مطلب ہے کہ کچھ چارہ مل جائے، تو وہ باہر چرتے 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 وہ آہستہ سے باؤنڈری کے اندر بھی منہ ڈال دے گی،
اس چراگاہ کے خاص چراگاہ جو بادشاہ کی، اس میں بھی منہ ڈال دے گی، اور اس بات کا 90% خدشہ ہے، بلکہ 95% خدشہ ہے کہ وہ اس میں منہ ڈالے گی، اس میں آ جائے گی، اور اس کو دیکھ کر اور بھی ساری دوسری بکریاں آ جائے گی۔ تو آپ کو بادشاہ کی اس اطراف والی زمین میں بھی نہیں چرانا ہے، تبھی جو ہے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو اسی طرح تعالیٰ کی بھی ایک چراگاہ ہے۔ کیا ہے وہ چراگاہ؟ اللہ کی حرام کردہ چیزیں، حرام کی ہوئی چیزیں، تو وہ مکمل جو حرام ہے وہ حرام ہے، تو آپ کو اس کے آس پاس یا اس کے ارد گرد بھی جو ہے نہیں ٹہلنا ہے، وہاں آنا بھی نہیں ہے آپ کو اس کے آس پاس، کیونکہ آپ حرام چیزوں کے قریب بھی جائیں گے، آس پاس بھی جائیں گے، تو حرام چیزوں میں پڑ جائیں گے، ضرور اس میں گر جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ڈرایا ہے، اور آگے اللہ کے درست رہنے سے سارا جسم درست رہتا ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسانی جسم میں دل جو ہے وہ ایک طرح کا، وہ دل جو ہے جسم کا بادشاہ ہے، پورے جسم کا بادشاہ ہے، کہ وہ صحیح رہے گا تو سارا جسم صحیح رہے گا، اگر وہ خراب ہوگا تو سارا جسم جو ہے خراب ہو جائے گا۔ جی، تو دل کا اہتمام کرنا ہے، دل کی حفاظت کرنا ہے ان ساری چیزوں سے، اس حدیث میں یہی بتانا مقصود ہے۔ انشاءاللہ حدیث کی مختصر سی تشریح تھی یہ جو میں نے کی، آگے انشاءاللہ کل جو ہے آگے کی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔